Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Ibn Majah rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bi ulumi masyayikhina wa bi ulumi sa'iris salihin fid dharain amin ila an qala kitabus siyam babu ma jaa fi fadli siyam wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Muawiyah wa Waqi' anil A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin ila ma syaa Allah yaqulullah illa as-shawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sha'imi farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih wa la khalufu fa bis-sha'imi atyabu inda Allah min rihil miskin. محمد بن الأنصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي إدريس أن مضرب بن بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي عاص الثقفي فعله بلبن المسكين قال مضرب بن وقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من الكتاب وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي قريب قال حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يرعى يوم القيامة يقال أين الصائمون ومن كان من الصائمين دخلها ومن دخله لم يجمع أبدا. وما جاء في فضل شهر رمضان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فدي عن يحيى بن سعيد عن أبي سلامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت أول ليلة من رمضان سفل في شياطين ومرونة وغلقت أبواب النار ولم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب ونادى المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله متقاء في النار وله في كل ليلة. قال حدثنا أبو بكر حفاد بن الوليد قال حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا إبراهيم بن الخطاب عن قتادة عن أنس بن مالك قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم فيه لتكفير من حرم فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرات. باب ما جاء في صيام يوم الشك. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الخالق الأحمد عن عمرو بن قيس عن أبي سعد عن سيرة بن زبير قال lewat satu hadis. Afwan, nanti melewati satu hadis tadi. Haddatsana Abu Quraib sebelumnya. حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عند كل فطر متقاء وذلك في كل ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو صالح
Ahmad an Amri bin Qais an Abi Ishaq an Sulaita bin Zufa qala kunna inda amma il yaumil ladzi yasaku fi fa'utiya bisati fatanahha ba'dul qawmi faqala ammarun man sholama hadal yawma faqad aso abal qasid sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi يقول عن الإنباء قبل شهر رمضان الصيام يوما كذا فنحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. Nah, jadi di cetakan Al-Fagir ini ya disebutkan alhamdulillah apa namanya? Masya Allah. Jadi beliau sebutkan mana hadis yang Ibn Majah, hanya Ibn Majah yang meriwayatkannya, dan mana hadis yang diriwayatkan oleh kutubus sittah yang lain. Contoh, bab Majah fi siyam yaumi syak tadi, hadis 1645. Itu diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Tirmizi dan Imam Nasai. 4. Hadis berikutnya 1646, cuman Ibn Majah yang meriwayatkan. Hadis berikutnya 1647, cuman Ibn Majah yang meriwayatkan. Nah, jadi Masya Allah beliau di sini yang mentaklik di sini adalah disebutkan Syekh Khalil Ma'mun Syihah. Beliau memasukkan karangan daripada Tuhfatul Ashraf yang mana di situ disebutkan. Jadi mana hadis yang diriwayatkan oleh ulama lain atau kutubus sittah yang lain dan mana hadis yang hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah. Nah, عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان في رمضان وفي Asbab. Contoh 1646 hadis 1646 yang hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah 1646. Ada isnadun dhaif. Ini sanadnya dhaif. Di mana dhaifnya? Di Abdullah bin Sa'id. Gitu. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah itu terkenal perawi hadis, punya kitab musannaf. Hadatsana Hafiz bin Iyas, belum dhaif. Nah, pasti Abdullah bin Sa'id di situ dhaifnya. Nah, jadi kadang penyakit sanad itu di satu orang, bukan rentetan semuanya sakit, tidak, di satu orang. Jadi hadis dhaif itu.
Termasuk hadis tadi yang 600 sekian hadis dhaif daripada Sunan Ibn Majah. Karena dhaifnya Abdullah bin Sa'id. Nah, betul. Yasumu. Hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ja'a fi syahadati ala wajhil hilal. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Al-Awdi wa Muhammad bin Ismail qala hadatsana Abu Usama qala hadatsana Zaid bin Qudamah qala hadatsana Simak bin Habib an Ikrimah bin Abbas qala ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala absartul hilal al-lailata fa qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Qala na'am. Qala qum ya Bilal fa'adzin bin nas ayyasumu qala qala Abu Ali hakadha riwayatul Walid bin Abi Sa'id wal Hasan bin Ali rawahu Ahmad bin Salamah wa lam yadhkur ibn Abbas wa qala anada ayyakumu wa ayyasumu wa bi riwayat hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Husain an Abi Bishr an Abi Umayyah bin Anas bin Malik qala hadatsani umumani min al-ansar min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu huwa ma alaina hilal syawal fasbana syawal wa ja'a rabbu min akhirin nahar fasaidu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu hilal bil amsi wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubdiru wa ayyakhruju ila dinihi min al-wadi. Nah, ini hadis yang termasuk infarada bihi Ibn Majah. Hadisnya ajib ini. Jadi kata Abi Umair bin Anas qal, aku diberitahu oleh sebagian bibiku. Bibiku ini daripada Ansar, sahabat Nabi Muhammad SAW. Pernah satu kali dalam satu tahun, kami itu tidak kelihatan hilal Syawal. Tidak kelihatan hilal Syawal. Berarti tanggal 29. Besok 30 atau Syawal, 1 Syawal. Akhirnya kata beliau, fa asbahna siyaman, karena kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasa melihat hilal dan lebaran kalau lihat hilal.
Kalau tidak lihat hilal berarti fa'akmilul iddah 30. Sempurnakan puasa 30 hari. Pada besok nyempurnakan sama Nabi. Tak tanya faja'a rakbun min akhirin nahar. Tiba-tiba datang rombongan di akhirin nahar. Sudah di akhir, sudah sore istilahnya. Di akhir siang itu maksudnya sore. Nah, ini rombongan ini bersaksi kepada Nabi bahwasanya semalam kami melihat hilal. Semalam kami melihat hilal. Berarti hari ini harusnya lebaran. Tidak puasa lagi. Langsung Nabi perintahkan mereka untuk batal. Udah sore ini. Ya, lumayan udah puasa juga berarti dari pagi sampai sore. Kata Nabi batal. Besok kita sholat id lebaran. Nah, jadi ini kalau terjadi ajib ini. Jadi pernah terjadi di zaman Nabi. Jadi suruh batal. Kenapa tidak sholat id? Ya karena sudah lewat sore, waktu id paling telat sampai sebelum zawal, kan begitu. Nah, jadi ya berarti itu bisa jadi pembahasannya itu dikodok mungkin sama Nabi, ya, karena besok tanggal 2 Syawal berarti apa? Dikodok sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok kata Nabi baru kita ramaikan, karena Nabi itu termasuk sunnah Nabi meramaikan id, meramaikan lebaran. Ya, makanya kalau lebaran tidak boleh gitu. Apa namanya? Biasa-biasa be, tidak berdandan, tidak pakai yang baru. Lebaran tetap sunnah pakai yang baru, meramaikan itu syiar daripada syiar Islam. Gitu. Jadi kata Nabi besok kita lebaran, besok kita meramaikan untuk lebaran. Padahal besok udah tanggal 2 Syawal. Dan ini kata Syekhuna, guru kami, Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, itu di kampung beliau sering terjadi masih. Jadi beliau ini tinggal di Mortania, Shinqiti sana, di kampung. Kadang kata beliau, kami ini tahu kabar puasa atau tidak puasa di tengah hari. Masih belum ada HP, kata beliau. Di tempat beliau itu. Masih jaringan, tidak kati, TV, kabar, tidak kati. Badui. Jadi kadang kata beliau, kami masih makan, tidak tahu datang. Rombongan dari pasar atau dari kota. Jadi pagi hari keluar, ibu-ibu, bapak-bapak yang nak berdagang, yang nak berjualan, nak beli-beli, rombongan ke kota. Balik dari kota, mereka baru pengumuman dari mereka ini. Oh ya, inilah puasa. Nah, yang tidak apa hukumnya, cuman wajib imsak dan hari itu wajib dikodok. Dan kadang mereka lebaran sama ucap Nabi, mereka masih puasa, tidak taunya hari itu udah lebaran. Sama ucap Nabi. Jadi itu masih kejadian ini terjadi di baru-baru ini. Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti itu beliau menceritakan di desa beliau masih galak terjadi seperti kejadian Nabi ini. Kadang mereka udah tidak puasa, mereka belum puasa, ternyata itu sudah masuk satu Ramadan. Tahunya siang hari. Bagaimana hukumnya? Wajib imsak dan hari itu wajib diqadha. Kadang mereka masih puasa, ternyata sudah satu Syawal. Apa hukumnya? Seperti yang di zaman Nabi. Wajib batal itu lebaran, tidak boleh puasa. Dan mereka sholat lebarannya besok. Ngeramaikannya besok pagi. Nah, fadhal. Muhammad bin Usman al-Usmani qala hadatsana Ibrahim bin Sa'di an Zuhri an Salim bin Abdullah an Ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumul hilal fasumu wa idza ra'aytumul fa'tiru fa in umma alaikum fa'duru lahu wa kana bin Umar yusuf qabla ila biyawm wa bihi la yaqul hadatsana Abu Marwan al-Usmani qala hadatsana Ibrahim bin Sa'di an Zuhri an Sa'id bin al-Usmani an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumul hilal fasumu wa idza ra'aytum fa'tiru wa idza umma alaikum fasumu salati yawma. Kalau ada Abi Sa'id Abi Tadilai ada sana Abu Bakar Abi Saibah ada sana Abu Muawiyah an Asman an Amasi an Abi Saleh an Abi Hurairah qala
sahri qala qulna a'nani wa isruna wa baqiya tun sama faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahru hakaza wa sahru hakaza wa sahru hakaza salasa marat wa amsaka wahidah wa bihi ila qala hadasana Muhammad bin Abdullah bin قال حدثنا محمد بن عن اسماعيل عن ابي خالد عن محمد بن اسماعيل بن ابي وقاص عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر هكذا وهكذا وقد 29 في ثلاثه الثالثة. Nah, بسم الله حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا قاسم بن مالك مزاني قال حدثنا الجمعي عن ابي نصر عن ابي هريره قال رسولنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 اكثر مما ثم ثلاث باب ما nah ini hadis cuma 3 hadis di Ibnu Majah. Nasa'i kemarin ini enggak berapa riwayat Nabi menyebutkan. Bahkan kita temukan tangan apa yang ditutup sama jari apa yang ditutup sama Nabi. Nah, ini tidak disebutkan nama Ibnu Majah karena beliau tidak banyak mengulangi sanad, tidak banyak mengulangi hadis. Bab yang Nabi menyebutkan bulan itu 29. Asyahru hakada wa hakada wa hakada. Kita kira kan yang ditutup sama Nabi ini atau ini ini sahih ini kan ditutup Nabi jempol ibhamul yusra. Kata Nabi 29 itu 10 dan 9. Nah, ini kita dapatkan hatta di syarah tidak ketemu ini. Kita Al-Faqih sini bawa syarah Al-Imam Abil Hasan Al-Haifi As-Sindi, ma'ruf bis-Sindi. Beliau tidak nyebutkan jari mana. Kita temukan tadi di riwayat Imam Nasa'i. Ternyata yang ditutup sama Nabi jempol kiri. Ketika Nabi karena perawi cuman wa aqada tis'an wa ishrin fi thalithah, dan Nabi menunjukkan jari 9 yang di ketiga kali. Pertama Nabi menunjukkan 10 jari, 10. Kedua 10 jari. Nah, yang ketiga kata perawi Nabi cuma menunjukkan 9 jari. Tidak nyebutkan 9 jari ini mana yang ditutup, kan 10 jari. Nah, di riwayat Nasa'i kemarin kita berfaedah ini jempol kiri yang ditutup sama Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan angka 9. Itu sekali lagi faedah kita membaca riwayat hadis yang banyak. Nah, قال حدثنا يزيد بن زبير قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقص رمضان وذو الحجه وبه قال حدثنا محمد بن عمر البخاري قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن محمد Sirin. Nah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ya Isafar Wabi wa ilaihi qala haddatsana Ali bin Muhammad qala haddatsana Waki' Sufyan Mansur an Mujahid an Ibnu Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isafar wa afṭar. Wabi wa ilaihi qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah bin Umar عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة قالت سأل حمزة الإسلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصوم أفأصوم في السفر فقال صلى الله عليه وسلم شئت فصم وإن شئت فأفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الرحمن بن الله قال حدثنا ابي حميد جميعا عن هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي قال حدثتني ام الدرداء عن ابي الدرداء انه قال قلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاسلام في الدور الحق شديد الحق فان الرجل لا يقطع على راسه شدة الحق وما في القول احد صائم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه باب ما جاء في صلاه السفر. ومن قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن صفيان بن عبد الله بن عبد بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الصيام في السفر. وبه قال حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا محمد بن محمد عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. قال حدثنا عبد الله بن موسى عن أسامة بن زيد بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم رمضان في السفر كالمفطر في الحضار. قال أبو إسحاق هذا الحديث ليس بشيء. باب ما جاء في الإفطار بالآمن والقرب. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من عبد الإشهاد وقال علي بن محمد بن عبد الله بن كعب قال أمرت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فقال ادعوا فقلت صامع قال اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام. إن الله عز وجل وضع على المسافر شطر الصلاة وعلى المسافر والحج والمؤمن الصوم كلتاهما أو إحداهما فهي نفسي فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمشقي قال حدثنا رابع عن الحسن عن انس بن مالك قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبل التي تروح على نفسها ان تفطر التي تروح على نفسها. باب ما جاء في قضاء رمضان. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا سفيان بن عمرو أوينا عن أنس بن زياد بن أبي بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة تقول إن كان لا يكون علي صيام شهر رمضان كما أقضيه حتى ينتهي شهر. بسم الله الرحمن الرحيم.
Sallallahu. Nah, jadi fayamuruna biqada'is shaum. Ini masalah usuliyah. Jadi perintah untuk puasa atau amar untuk puasa itu beda dengan perintah untuk mengqadha puasa. Amar untuk mengqadha membayar puasa. Perintah kita wajib sholat itu beda dalilnya dengan perintah kita wajib membayar sholat kalau kita tinggalkan. Ini pembahasan di ilmu usul fikih. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, aqimus sholat, itu perintah untuk wajib sholat. Di situ tidak ada perintah untuk mengqadha sholat bagi yang meninggalkan sholat. Ketika Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian puasa, itu tidak terkandung orang yang tidak puasa wajib mengqadha puasa. Nah, makanya perintah qadha itu dalilnya lain. Beda dengan dalil sholat wajib, beda dengan dalil puasa wajib. Apa dalil sholat wajib diqadha? Hadis Nabi. Kata Nabi, orang yang meninggalkan sholat maka tidak bisa membayarnya kecuali sholat itu. Artinya wajib qadha. Puasa ini Sayyidah Aisyah mengatakan, kami haid. Nabi memerintahkan kami untuk mengqadha puasa yang kami tinggalkan di masa haid. Sedangkan sholat, kata Siti Aisyah, Nabi tidak memerintahkan, tidak mewajibkan. Nah, ini. Ya, jadi perintah untuk satu ibadah wajib beda dengan, maksudnya beda dalilnya, ya, beda nasnya dengan perintah untuk mengqadha yang wajib tersebut kalau kita tinggalkan. Dua dalil jadi. Dalil puasa, kutiba alaikumus syiyam. Dalil untuk orang yang meninggalkan puasa wajib membayarnya, ini hadis Siti Aisyah. Jadi salah kalau kita ditanya apa dalilnya kita wajib mengqadha puasa. Kutiba alaikumus syiyam. Salah. Kutiba alaikumus syiyam bukan dalil kita wajib membayar puasa kalau kita tidak puasa. Kutiba alaikumus syiyam dalil kita wajib puasa. Dalil wajib membayar puasa bagi yang tidak puasa lain dalilnya. Bukan kutiba alaikumus syiyam, tapi salah satunya ini hadis Nabi besar Muhammad. Salah satunya ya, bukan cuma hadis ini, ada hadis yang lain. Kemudian di hadis atasnya Sayyidah Aisyah mengatakan, aku punya utang puasa dan aku tidak bisa membayarnya kecuali di bulan Sya'ban tahun berikutnya. Sya'ban maksudnya Ramadan. Syawal tidak sempat bayar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabi, Jumat, Rejab, Sya'ban. 10 bulan setelahnya baru sempat bayar. Nah, jangan kira Siti Aisyah malas, tidak. Imam lihat takwil atau syarah Al-Imam Qurtubi. Kata Imam Qurtubi, kenapa Siti Aisyah? Lihat, ulama itu tidak meninggalkan sedikit pun dari lafaz Nabi kecuali mereka jelaskan. Detail ulama kita ini. Kenapa Siti Aisyah tidak bayar qadha puasanya kecuali di Sya'ban? Karena beliau itu selalu mempersiapkan dirinya untuk Nabi Muhammad SAW. Takutnya kalau beliau puasa selain di bulan Sya'ban, Nabi datang, Nabi ada hajat, hajat suami kepada istri, beliau lagi puasa. Sedangkan kalau puasa Ramadan qadha, laki tidak bisa maksa bininya batal. Karena itu wajib perintah Allah. Lain kalau puasa sunnah, boleh, bahkan tidak boleh bini puasa sunnah, lakinya ada di rumah kecuali dia izin ke lakinya. Hadis Nabi, tidak boleh seorang istri puasa sunnah wa zawjuha hadir. Suaminya ada di rumah tanpa izin kepada suaminya. Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib, qadha Ramadan wajib. Suami tidak ada hak untuk memerintahkan istrinya batal. Nah, jadi kasarnya takut Nabi juga. Nah, beliau nandak Nabi juga, akhirnya beliau tidak qadha. Kenapa di bulan Sya'ban? Nah, di bab yang kita ambil, Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, jadi beliau ngambil momen itu untuk ngepasi. Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban, disitulah kesempatan beliau untuk mengqadha utang Ramadan tahun kemarin. Jadi bukan karena beliau malas, bukan karena beliau diundang, beliau sawamah, qawamah, beliau ahli ibadah. Siti Aisyah.
Tapi tadi tidak ada galak nyunggai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal. baru baca fi safar man afdal yawman fi ramadan wa bihi ilaihi hadatsana Abu Bakr bin Abi Sa'id qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Humayd bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت قال وما أهلك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين قال لا أعتق قال أعتق 60 مسكينا قال لا أجد قال اجلس فجلس فبينما هو كذلك إذ أتي بمثله يدخل الحرام فقال اذهب فتصدق به قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين ذاك بيتا أهل بيت أحوج إليه منا قال فانطلقوا فأقمت إياه حدثنا حملة يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الجبار بن عمر قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال وصم يوما مكان sallallahu alaihi wasallam. قال
حدثنا عن هشام عن ابن عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءه القيء فلا وضع عليه ومن استقاء عليه القضاء. صلى الله عليه وسلم. Hasbuk. Sebelumnya atau satu hadis lagi. Hasbuk. Hasbuk. Baru baca ada saya Ayub ibnu Muhammad Rafi Badawi Qala ada sana Muhammad Sulaiman Qala ada sana Abdullah Anil Asy Abi Sa'id an Abi Hurairah Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Abu Bakar Yusuf As-Sulami qala hadatsana Ubaydullah qala an Saiban an Yahya bin Abi Kasir qala hadatsana Abu Hirairah anna Aba Asma Sauban qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul asalon hakimu wal mahkum. Hasbuk. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا عن يزيد بن أبي زياد عن يقصى عن ابن عباس قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محمد. تفضل.
Sallallahu alaihi wasallam. Semoga. Sallallahu alaihi wasallam. قالت كان يفعل وكان أملككم Irbihi. Hasbuk. Hasbuk. باب ما جاء في الركاب وروحة الصائم وبه يقال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن مقبول عن ابيه عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. Sallallahu alaihi wasallam. Hasbuk. حدثنا محمد بن صبر قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وإن جهل عليه أحد فليكن إني امرؤ صائم. Hasbuk.
sallallahu alaihi wasallam. Asbab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar. Qala hadatsana Abu Amir. Qala hadatsana Zuhair ibn Salih. An Salamah an Ikrimah an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ista'inu bil ta'am as-sahar ala siyam an-nahar wa bil qayyim ala qiyam al-layl. Asbab. 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 Nah, jadi insyaallah malam Sabtu kita apa? Ikhtitam malam Sabtu karena jumlah hadisnya enggak sampai 100 lagi udah. Enggak sampai 100 lagi selesai. Malam Kamis kita baca setengah. Malam Sabtu insyaallah kita ikhtitam. Jadi diharapkan yang sibuk ya dikosongkan waktunya kalau bisa. Kalau enggak bisa enggak apa-apa. Nah, sebelum kita tutup ada titipan Fatihah Syifa dari salah satu orang tua jamaah majlis kita, yaitu Bapak Aman Syah bin Ja'far. Allah Yashfi. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah dan semua daripada yang hadir kalau sakit, kalau lagi musim kurang sehat, memang mudah-mudahan semua yang lagi sakit, keluarga kita, anak kita, istri kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bijah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi, berkat sahabat, berkat tabi'in, berkat ulama hadis, berkat kutubus sittah, natawassal bi kutubus sittah. Kita tawassul kepada Allah dengan kutubus sittah. Anallahu yashfihim shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alama wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana taqabbal bi'annana i'tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna wa tub alaina tawbah tawsil li kulli hurma wastur lana awrati wa amin raati wa firri walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil ghillani wa kullu dhi mahabba aujiratin aw sawba wal muslimina ajma'in amin ya rabbi asma' wa judan manna bi minna bil mustafa rasulina